القرآن المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب سے گزر رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اس ہستی مقدس کی آمد ہوئی کہ جس کے آنے پر رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان جتلایا ہو، مگر نبی علیہ السلام کی آمد واحد ہے کہ جس پر آپ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے مومنوں پر آپ کی بعثت کو بطور احسان جتلایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پڑھنے سے لکھنے سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سیرت و کردار کو اپنایا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، قدوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بتا رہے ہیں، اور دنیا کائنات میں وہی شخصیت آئیڈیل ہو سکتی ہے جس کا بچپن، جس کا لڑکپن، جس کی جوانی ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اگر ہم آپ کے بچپن کا تذکرہ کریں تب بھی وہ بے عیب ہے، اگر ہم آپ کے لڑکپن کا تذکرہ کریں وہ بھی بے عیب ہے۔ اور اس وقت کے لوگ جس زمانے میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے وہ ایسے حالات تھے کہ جہاں ہر قسم کے حقوق کو سلب کیا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ماؤں کو ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، ظالم ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ ایسے وقت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، اور آپ کو لوگ صادق و امین کے وصف سے جانتے اور پہچانتے تھے، اور آپ پر پورا اعتماد کرتے تھے۔ اس دور میں جب حالات ایسے تھے، حجر اسود کی تنصیب کا موقع ہے اور سارے قبائل اس پر لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تلواریں نیام سے نکلنے والی ہیں کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہونی چاہیے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس حجر اسود کو پکڑوں اور اس کی جگہ پر نصب کروں۔ عین اس وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کوئی حکم بنانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حکم بنتے ہیں، اور آپ اپنی اعلیٰ فراست سے ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ لوگ اس پر اش کر اٹھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ نے اپنے کردار سے، اعلیٰ کردار سے اس ماحول میں آپ صادق و امین کا لقب پاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپناتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کریں، تو ایسی بسر کریں کہ لوگ ہمارے اوپر پورا اعتماد کریں، پورا بھروسہ کریں، اور ہمیں بھی صادق اور امین کہیں، اپنی امانتیں دینے کے لیے تیار رہیں، اور ہر معاملے میں ہم سے مشورہ کرنے والے ہوں، چاہے وہ آپ کا دنیاوی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، آپ کا عائلی معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہے، آپ اس حد تک پہنچے کہ آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے صادق و امین کے وصف سے باوصف بن جائیں۔ اور بس یہیں بس نہیں ہوتی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کے جاننے والے تھے، آپ کے رشتہ دار عزیز و اقربا تھے، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کی پچھلی جانب ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا اس کو تسلیم کرتے ہو، جانتے ہو، مانتے ہو؟ سب نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا، آپ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔
اور اس سے بڑی بات کہ آپ نے اپنی نبوت کے دلائل کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرے پر فرشتہ آ رہا ہے اور یہ قرآن ہے، لقد لبثت فیکم عمر سنین، آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر ایک لمبا زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، تو مطلب میری زندگی، میرا سارا کچھ، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی آپ کے سامنے ہے، مجھے بتلاؤ میرے اندر کون سا عیب پایا ہے۔ جب آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں گے، آپ کو آئیڈیل مانیں گے، تو آپ بھی اس وصف سے باوصف بن جائیں گے، با کردار بن جائیں گے، لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے۔ اور اس کے بعد جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لاتے ہیں، تو اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارے معاملات سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وہ قول و کردار، آپ کی وہ سیرت آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ آپ نے معاشرے میں کس طریقے سے زندگی بسر کی تھی، آپ کا چلنا کیسے تھا، آپ کا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کا اٹھنا کیسے تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے۔ کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا وانک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے وہ اوصاف حمیدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شمار کرتی ہیں کہ جو ایک معاشرے میں اعلیٰ کردار رکھنے والا آدمی ہی وہ پیدا کر سکتا ہے، اعلیٰ سیرت کا مالک ہی اس معاشرے میں اپنے اعلیٰ کردار کو پیش کر سکتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کس لیے؟ آپ کے اندر کون سے اوصاف ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ کون سے معاملات کیے ہیں۔ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نظاروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بے سہاروں کو لیے کمانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں اور مصیبت پریشانی پر لوگوں کے کام آتے ہیں۔ کہ آج ہم یہ وصف نہیں اپنا سکتے، یہ بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، ہم ان کو اپنا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کی سیرت ہے، یہ بھی آپ کا کردار ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ناداروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بے سہاروں کے لیے کمانے والے ہیں۔ اور جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اور وہاں ہم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی آپ کا اشتیاق رکھتے ہیں، آپ کے مشتاق ہیں، اور جب وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کا چہرہ انور تکتے فوراً کہتے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ آپ کی سیرت و کردار صرف لکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی، آپ کی سیرت کردار اپنانے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس پر ہم بھی عمل کریں۔ اور آپ بادشاہ ایک وقت میں ایسے بادشاہ ہیں، ایسے صحیح ہیں، سخاوت کے سامان، خزانے کے خزانے، اونٹوں پر سامان لدا ہوا صحن مسجد میں آ رہا ہے، اور آنن فانن آپ وہ سارے کا سارا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہی وقت میں آپ کا فقر ایسا ہے، فقیری ایسی ہے، تو مہینوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہفتہ گزر جاتا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہم کھجور اور پانی پر گزارا کرتے ہیں۔ صحابت کی ایک طرف انتہا ہے اور فقر کی بھی ایک طرف انتہا ہے، اور آپ سپہ سالار اور شجاع ایسے ہیں کہ اپنے نہتے ساتھیوں کو ہزاروں کے سامنے لڑا دیتے ہیں۔ اور آپ صلح جو بھی ایسے ہیں کہ صلح حدیبیہ پر جب آپ کو 1400 صحابہ کے ساتھ روک دیا جاتا ہے، تو آپ 1400 صحابہ کے ساتھ وہاں صلح اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دشمن ساری شرائط لکھتا ہے، آپ شرائط کو بغیر کسی حیل و حجت کے آپ اس پر سائن کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی سیرت ہے کہ آپ کے خلاف جو کچھ کیا جائے آپ اس پر برداشت کریں، اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہم بھی عدم برداشت ہیں، اس لیے معاشرہ ماحول بہت ہی مسائل کا شکار ہو گیا ہے، ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر اشتعال انگیز ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، تو آپ کہتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کر۔ اب یہ کہنے کے تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ غصہ شیطان کی طرف ہے، جب غصہ آتا ہے انسان کا دماغ معوف ہوتا ہے، اس سے بے شمار انسان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ
وہ لوگ کفار مکہ جنہوں نے آپ کو بے شمار اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، صحن مکہ کے صحن میں، مسجد الحرام کے صحن میں، آپ سجدہ کے عالم میں ہیں، آپ کے اوپر بڑی بھاری بھرکم غلاظت رکھی جاتی ہے، آپ کی بیٹی زینب کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں شہید کر کے ہندا اس کا کلیجہ اور مسلح کیا جاتا ہے۔ جب آپ مکہ فتح کرتے ہیں، بحیثیت فاتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ابو سفیان جس نے ہر مارکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا، آپ کی دشمنی کی ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ کہا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن دی جائے گی۔ ہندا جس نے سید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ چبایا، آپ کا مسرہ کیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وحشی بن حرب جس نے سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ اس وقت قادر تھے، بدلہ لینے پر قادر تھے، آپ نے بدلہ نہیں لیا اور کہا کہ آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، میں کسی سے، یہ ہے عفو درگزر، کسی کو معاف کرنے کے انتہا کا درجہ۔ جب معاف کریں تو اس طریقے سے معاف کرتے ہیں، پھر پیچھے سوچتے نہیں ہیں، باتیں نہیں کرتے کہ فلاں جگہ پہ تو نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ پہ تو نے یہ کہا تھا۔ جب معاف کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے تو ایسے صاف کریں۔ اگر عائلی زندگی کا معاملہ ہے تو ہم آپ کی سیرت و کردار کو اپنا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے اور میں اپنے اہل کے لیے بہترین ہوں۔ اگر بچوں کو معاملہ ہے، بچوں پر شفقت کرنے کا معاملہ ہے تو آپ فرما رہے ہیں من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا معاملہ طائف کا معاملہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ پر سب سے بڑی مصیبت کس وقت آئی؟ تو آپ نے کہا کہ طائف کے موقع پر جب انہوں نے اوباش نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور وہ نشانہ لگا کے مجھے پتھر مار رہے تھے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان تھا اس عالم میں بھی، اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی آپ کی مدد کے لیے آ گیا تھا۔ کہا کہ اس بستی کو، ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے کچل دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ کچل دو؟ ایسا نہیں، آپ کی یہ سیرت نہیں ہے، آپ منتقم نہیں تھے، انتقام لینے والے نہیں تھے۔ ہم تو انتقام کے پلندے بناتے ہیں، ہم پروگرام بناتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے پوری ایک ہسٹری تیار کر دیتے ہیں کہ کیسے انتقام لینا ہے، کن لوگوں کو ساتھ ملانا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اصل آپ کی سیرت لکھنے سے نہیں آتی، پڑھنے سے نہیں آتی، اصل سیرت اپنانے سے آتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل ہے۔ ہم اپنائیں گے تو اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے جس میں علماء کھڑے ہیں، صدیقین کھڑے ہیں، شہداء کھڑے ہیں۔ آپ تو اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم تھے، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، رسول بھی رؤوف الرحیم ہے، پر فرق یہ ہے اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، رسول کی صفات عطائی ہیں۔ رؤوف کا کیا مطلب تھا؟ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ مسواک کو ہر نماز پر لازم کر دیا جائے، مگر امت پر مشقت سمجھتے ہوئے یہ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے قرات کبھی میں لمبی کرنا چاہتا ہوں، جو ہی مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں قرات کو ہلکا کر دیتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اپنوں کے لیے بھی مہربان تھے، غیروں کے لیے بھی مہربان تھے، جانوروں کے لیے بھی مہربان تھے، جن و انس کے لیے مہربان تھے، اور دشمنوں کے لیے بھی مہربان تھے۔ سیرت اگر آپ اپنی نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانا چاہتے ہیں تو وہ ایسے بنے جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔